السلام علیکم دوستوں، میں پٹھان ناظم ویلکم کرتا ہوں ہیلو لرننگ یوٹیوب چینل پر۔ تو فرینڈس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مہا ٹی ٹی کا امتحان جلد ہی کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس لیکچر میں ہم سائیکالوجی سے متعلق پرسپیکٹیو آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے تعلق سے اور انڈیویجول ڈفرینسز، یہ دو ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے تو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اور انڈیویجول ڈفرینسز کے مابین ربط و تعلق ہے۔ تو فرینڈس، لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مہا ٹی ٹی کے لیے تیاری کر رہے ہو تو آپ کے لیے بہت ہی بہترین کورس لانچ کیا گیا ہے، جس میں آپ کو اردو، نفسیات، EVS، میتھس وغیرہ پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ کے مضامین اردو میں ملیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو فل سلیبس ریکارڈڈ لیکچر، فل سلیبس PDF نوٹس، پریویس ایئر کویشچن پیپرز اور 2000+ کویشچن بینک، یہ ساری چیزیں ملیں گی اور واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ کیا جائے گا۔ اس کی فیس 499 روپیز ہے۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہے نیچے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے اور کورس کو جوائن کیجیے۔ تو فرینڈس، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ وقوفی نشوونما کے مختلف نقطۂ نظر، انفرادی تفرقات، یعنی کہ پرسپیکٹیو آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، انڈیویجول ڈفرینسز۔ بچوں میں نشوونما پانے والے امور جیسے معلومات کی ترسیل، لسانی اکتساب، خصوصی مہارتیں، جذبات و احساسات کا اظہار، توجہ اور حافظہ وغیرہ کا مطالعہ ہی وقوفی نشوونما کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس سوال کا حل تلاش کرنا ہی وقوفی نشوونما کہلاتا ہے کہ یکساں جسمانی عمر ہونے کے باوجود ذہنی عمروں میں تفرقات کیوں پائے جاتے ہیں۔ تو فرینڈس، ہر ایک انسان کا جو ذہن ہے وہ مختلف ہوتا ہے، یعنی مختلف طریقے سے جو ہے تو اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ کس کا جو ہے تو کوئی زیادہ ہوشیار، زیادہ چالاک جو ہے تو ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے تو کم ہوشیار اور کم چالاک ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک انسان جو ہے تو الگ الگ خصوصیت کا حامل ہوتا ہے، خصوصیت رکھتا ہے۔ تو فرینڈس، اسی طریقے سے بچوں میں نشوونما پانے والے امور جیسے معلومات کی ترسیل، یعنی کہ جو نالج جب ان کو حاصل ہوتا ہے، زبان کا اکتساب ہو یا پھر کوئی دوسری مہارتیں ہو یا جذبات و احساسات کا اظہار ہو، تو توجہ اور حافظہ وغیرہ کا مطالعہ ہی وقوفی نشوونما کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس سوال کا حل تلاش کرنا ہی وقوفی نشوونما کہلاتا ہے کہ یکساں جسمانی عمر ہونے کے باوجود ذہنی عمروں میں تفرقات کیوں پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر بچے کی عمر ایک جیسی ہے لیکن کسی کا ذہن جو ہے تو فار ایگزامپل 10 سال کا بچہ ہے تو اس کا ذہن 12 سال کے بچے کے اکارڈنگ جو ہے تو چلتا ہے، اور کس کا جو ہے تو کم بھی چلتا ہے۔ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو کمرے جماعت میں ہر طالب علم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے تدریس کرنا کسی بھی معلم کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ کمرے جماعت میں اوسط طلبہ کے علاوہ بہت سست رفتار اور میں اکتساب حاصل کرنے والے پسماندہ طلبات بھی ہوتے ہیں۔ تو تیزی سے اکتساب حاصل کرنے والے ذہین طلبہ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ طلبہ جو ہے تو تیزی سے سیکھتے ہیں اور کچھ طلبہ سست رفتاری سے جو تو سیکھتے ہیں۔ تو دونوں ٹائپ کے اسٹوڈنٹس کلاس روم میں موجود ہوتے ہیں۔ ان تمام کے علاوہ جسمانی اور ذہنی معذور طلبہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو طلبہ ہیں ان کے علاوہ جو فزیکل ڈسیبل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے تو اسکول میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام نوعیت کے بچوں کے لیے یکساں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں تیار کرنے کے باوجود تدریسی عمل کو تبدیل کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرینڈس، ٹیچنگ میتھڈ کے اندر جو ہے تو ٹیچر کو چاہیے کہ چینجز لائے، سدھار جو ہے تو لائے، اور چینج کر کے جو ہے تو میتھڈ اور ٹرکس چینج کر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے تاکہ ان کو آسانی سے سبق اور مواد سمجھ میں آئے۔ اسی نقطۂ نظر سے ایسے تمام بچوں کا خصوصی مطالعہ کرنے کے لیے وقوفی نشوونما بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ طلبہ کے درمیان مختلف معاملات میں تفرقات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو طلبہ ہوتے ہیں، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت سارا ڈیفرنس جو ہے تو ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جڑوا بچوں میں بھی تفرقات پائے جاتے ہیں۔ دو بچے اگر جڑوا ہے ان کے اندر بھی جو ہے تو چینجز کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے تو ہوتا ہی ہے۔ اکتسابی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ سماجی، اخلاقی اور ذہانتی نشوونما میں بھی تفرقات پائے جاتے ہیں، اور اسی کو انفرادی تفرقات کہا جاتا ہے۔ نہ صرف فرد اور فرد کے مابین تفرقات پائے جاتے ہیں بلکہ ایک ہی فرد میں پائے جانے والی مختلف کیفیات میں بھی تفرقات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلبہ کے انفرادی تفرقات کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریسی عمل انجام دیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے انفرادی تفرقات کا تصور،
یعنی کہ جو انڈیویجول ڈیفرنسز ہے اس کا جو تصور ہے، جو کنسپٹس ہے وہ کیا ہے؟ تو 5ویں قبل مسیح سے تعلق رکھنے والے مشہور فلسفی پلوٹو کے مطابق ہر شخص کے اندر فطری طور پر چند خصوصیات ہوتی ہے اور انہی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم فراہم کی جائے۔ 18ویں صدی عیسوی کے مشہور فلسفی روسو بھی اپنی تصنیف علمی میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ بچوں کو ان کے انفرادی تفرقات کی بنیاد پر تعلیم فراہم کی جائے۔ 1929 میں جان ڈیو اپنی تصنیف، جان ڈیو جو ہے تو ایک ماہر نفسیات ہے، تو اس کی جو تصنیف ہے ڈیموکریسی اینڈ ایڈوکیشن میں بتایا، اس نے جو یہ بتایا ہے کہ انفرادی تفرقات یعنی کہ جو آپسی جو انڈیویجول ڈیفرنسز ہے تو اس پر مبنی تعلیمی نظام کے ذریعے طلباء کے انفرادی تفرقات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم فراہم کی جائے تو کسی بھی ملک کے ترقی یقینی ہے۔ اگر تعلیم جو ہے تو بچوں کی دلچسپی کے اکارڈنگ اگر فراہم کی جائے تو کوئی بھی چیز کے اندر جو ہے تو ترقی ممکن ہے۔ اس کے بعد ہے انفرادی تفرقات کو سائنسی نقطہ نظر سے پیش کرنے والا سب سے پہلا ماہر نفسیات برطانوی یعنی کہ سر فرانسس گیلٹن ہے۔ اس کی تخلیق کردہ تصنیف انکوائری انٹو ہیومن فیسلٹی اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ انفرادی تفرقات پر بحث کرنے والی سب سے پہلی تصنیف مانی جاتی ہے۔ گالٹن کے بعد انفرادی تفرقات پر تحقیقات کرنے والوں میں مکل کیٹل ان کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ انفرادی تفرقات کے 2 اہم وجوہات ہوتے ہیں۔ تو فرینڈس انڈیویجول ڈیفرنسز جو ہیں تو اس کے 2 وجوہات ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلا ہوتا ہے موروثی، تو دوسرا ہوتا اس کی وجہ ہوتا ہے ماحولیات، یعنی کہ ماحولیات یعنی کہ انوائرمنٹ اور ہیریڈیٹی، یہ جو ہے تو 2 تفرقات جو ہے تو انڈیویجول ڈیفرنسز کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کے معاشی حالات، بچوں کی پرورش و تربیت، نظم و ضبط، بچوں کے تئیں اپنائے جانے والے پیار و شفقت وغیرہ بہت حد تک انفرادی تفرقات کے اہم وجوہات مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انفرادی تفرقات کے اقسام کون کون سی جو ہے اس کی قسمیں ہیں؟ تو انفرادی تفرقات کے عام طور پر 2 قسمیں یہاں پر بتلائی گئی انڈیویجول ڈیفرنسز کی۔ سب سے پہلے ہے بین الفرد انفرادی تفرقات یعنی کہ انٹر انڈیویجول ڈیفرنسز، اور دوسرا ہے فی الفرد انفرادی تفرقات یعنی کہ انٹرا انڈیویجول ڈیفرنسز۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الفرد انفرادی تفرقات یعنی کہ انٹر انڈیویجول ڈیفرنسز کیا ہے؟ تو فرینڈس 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے مابین پائے جانے والے خواہشات، عادات و اطوار، خیالات، جذبات و احساسات، فطری جبلیات، تخیلات، شخص کی نشوونما وغیرہ کے مابین تفرقات پائے جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزیں جیسے کہ ہر ایک کی جو ہے تو دلچسپی الگ ہوتی ہے، ہر ایک فرد کی جو ہے تو رجحان الگ ہوتا ہے، ہر ایک فرد کی جو ہے تو خواہش الگ ہوتی ہے، اور ہر ایک کی جو ہے تو عادت، رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، خیالات ہے، احساسات ہے، جذبات ہے، فطری جبلیات ہے اور تخیلات یعنی کہ خیالات ہے۔ تو فرینڈس ہر ایک انسان کے اندر یہ چیزیں مختلف پائی جاتی ہے، اسی جو ہے تو انٹرا انڈیویجول ڈیفرنسز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 فی الفرد انفرادی تفرقات یعنی کہ انٹر انڈیویجول ڈیفرنسز، واحد فرد میں پائے جانے والی صلاحیتوں میں تفرقات کا پایا جانا ہی فی الفرد انفرادی تفرقات یعنی کہ انٹرا انڈیویجول ڈیفرنسز کہلاتا ہے۔ ایک فرد اچھا پڑھ سکتا ہے مگر لکھ نہیں سکتا، اچھا سر اور لے کے ساتھ گا سکتا ہے مگر رقص نہیں کر سکتا، زبان پر عبور حاصل کر سکتا ہے مگر ریاضی میں کم زور ہوتا ہے، وغیرہ اس کی اچھی مثالیں ہیں۔ تو فرینڈس ایک شخص کے اندر جو ہے تو بہت ساری اس طریقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی جو ہے تو پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، کوئی جو ہے تو لکھنے میں مہارت رکھتا ہے، کوئی جو ہے تو اچھے سماعت میں جو ہے تو مہارت رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک پرسن جو ہے وہ الگ الگ چیزوں میں مہارت رکھتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر اس کو پڑھنے میں مہارت ہے تو اس کی رائٹنگ جو ہے تو صحیح نہیں رہیں گی، لکھتے جو ہے تو اس کو نہیں آئیں گا۔ اگر کوئی کھیل میں ماہر ہے تو اس کو پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے۔ تو ایک فرد کے اندر ایسے مختلف تفرقات جو ہے تو پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انفرادی تفرقات کے مطالعے کے بعد معلم کو ہونے والے فائدے۔ جب ایک معلم جو ہے تو انڈیویجول ڈیفرنسز سے متعلق مطالعہ کرتا ہے
یعنی کہ نالج حاصل کرتا ہے تو اس کو کون کون سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. تو انفرادی تفرقات کا مطالعہ معلم کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے. تو کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے طلباء میں مختلف صلاحیتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مؤثر تدریسی عمل جاری رکھا جا سکتا ہے. طلباء کی بہترین رہنمائی کی جا سکتی ہے. طلباء کی ذہنی سطح، ان کی خواہشات، دلچسپیوں اور رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریسی مشاغل تشکیل دیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ کمرے جماعت میں طلباء کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے اور ان کی سطح کو پہچانا جا سکتا ہے. غیر مجرد تصورات پائے جانے والے طلباء میں ادراکی قوت فروغ دی جا سکتی ہے. یعنی کہ ایسے طلباء جس میں غیر مجرد تصورات پائے جاتے ہیں تو ان میں ادراکی قوت فروغ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد تدریسی عمل کے ذریعے طلباء میں آزادانہ اظہار خیال اور تخلیقیت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے کہ طفل مرکوز تعلیم پر عمل آوری کی جا سکتی ہے اور طلباء کے مجموعی ترقی کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. تو فرینڈس اس لیکچر میں اتنا کافی ہے. ہم نیکسٹ لیکچر میں پیاجے سے متعلق دیکھنے والے کہ جین پیاجے جو ہے تو انہوں نے ان کی تھیوری کے اندر کیا کیا چیزیں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ بتلائے. تو اس پر ہم مکمل لیکچر جو ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ مائی ویڈیو. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار یور کوآپریشن اینڈ ہیو اے نائس ڈے.